ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید کی آخری آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آ چکی ہے، جسے سن کر تمام دنیا سلطان عبدالحمید پر لگائے گئے شرمناک الزام خونی سلطان کو ہٹانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی، سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم لیڈر کی، سلطان عبدالحمید۔ آخر اسرائیلی کیا چاہتے تھے کہ یہ چیز مسلم لوگوں کو پتہ نہ ہو، جو آج کل جو ہے ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے، جو کہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سلطان عبدالحمید کی آخری الفاظ جو کہ انہوں نے کہے تھے وہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، اور ان کی جو ایک وائس جو ہے آج کل جو ویڈیوز بن رہی ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر یہ وائس ریئل ہے تو ہم وہ وائس بھی آپ کو اس ویڈیو میں سنائیں گے۔ مزید آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ اتنی عظیم جو سلطنت وہ کیسے ٹوٹی، اور کون سے ایسے غدار تھے جو کہ سلطنت عثمانیہ میں تھے جنہوں نے بغاوت کی اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور بکھر گئی۔ اس کے ریلیٹڈ بہت سے سوالات ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے، تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید کی آخری آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آ چکی ہے، جسے سن کر تمام دنیا سلطان عبدالحمید پر لگائے گئے شرمناک الزام خونی سلطان کو ہٹانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک تمام دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھی گئی آڈیو ریکارڈنگ نے سلطان عبدالحمید اور سلطنت عثمانیہ کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اسرائیلی یہودی سلطان عبدالحمید کے جس راز کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ریکارڈنگ سے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی اسرائیل کی 1400 سال پہلے کی سازش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کا خمیازہ آج معصوم فلسطینیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، 12ویں صدی عیسوی میں قائم ہونے والی شاندار اسلامی سلطنت جسے دنیا اس وقت سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ ہمیں جہاں ایک طرف مسلمانوں کے شاندار ماضی کی یاد دلاتی ہے تو وہیں یہودیوں اور اسرائیلیوں کے چہرے کو بھی بے نقاب کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سلطان عبدالحمید تک بے شمار مسلمان حکمران اس سلطنت عثمانیہ کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہے، اور وہ مسلم سلطنت کو اس قابل بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ غیر مسلمان حکمرانوں کے نام سے خوف زدہ دکھائی دینے لگے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ برصغیر میں مغل سلطنت ہو یا خلافت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت، اگر ایسی سلطنتوں کو زوال آیا تو اس میں ان حکومتوں میں چھپے ہوئے ایسے غدار موجود تھے جنہوں نے اسلامی حکومتوں کے بے شمار راز دشمنوں تک پہنچائے۔ سلطان عبدالحمید بھی مسلمانوں کے ایسے عظیم الشان حکمران تھے جنہوں نے نہ صرف اسلامی سلطنت کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا بلکہ یہودیوں کو ان کی اوقات بھی یاد دلا دی۔ لیکن ان کی حکومت میں چھپے ہوئے غداروں نے یہودیوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ ان کی سلطنت کا تختہ الٹ دیں۔ اسرائیلی یہودی جو مدتوں سے سلطان عبدالحمید سے فلسطین کے وہ علاقے حاصل کرنا چاہتے تھے جن فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے نے اسرائیل کو بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے لیے راہ ہموار کی، انہوں نے سلطان عبدالحمید کے دور خلافت میں بے شمار کوششیں کی کہ کسی طریقے سے وہ فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی کوششیں ہمیشہ ناکام ہوتی رہیں۔ جب وہ سلطان عبدالحمید کو اپنی سازشوں کے جال میں پھنسانے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے فلسطین میں رہنے والے لوگوں سے وہ زمینیں خریدنا شروع کر دیں۔ سلطان عبدالحمید کو جب اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے فوراً اپنے حکومتی اہلکاروں کو حکم دیا کہ فلسطینی مسلمانوں کو ایسا کرنے سے روکا جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ بظاہر نظر آنے والے یہ مسلمان در حقیقت منافق یہودی ہیں، کیونکہ اسرائیلی یہودیوں نے اس وقت مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن برے پردہ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ تھے۔ ان منافق مسلمانوں نے اس وقت تک فلسطینی مسلمانوں سے بہت ساری زمینیں خرید لی تھیں۔ سلطان عبدالحمید کے حکم پر حکومتی اہلکار فلسطینی مسلمانوں سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ زمینیں بیچنا چاہتے ہیں اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ زمینیں حکومت کو فروخت کر دیں۔ اس اعلان کے بعد فلسطینی مسلمانوں نے جو بھی زمینیں بیچی تھیں وہ انہوں نے سلطان عبدالحمید کے اہلکاروں کو بیچی۔ اس طرح یہودیوں کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی جس میں وہ لالچ کے ذریعے فلسطینیوں سے زمینیں ہتھیانے جا رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت خلافت عثمانیہ اپنی سٹرونگ پوزیشن میں موجود تھی۔ اسرائیلی یہودیوں نے اس کے بعد سلطان عبدالحمید سے فلسطین میں تجارتی داخلے کی بھی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی،
کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ تجارتی غرض سے وہ فلسطین میں داخل ہو جائیں گے اور بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے۔ لیکن سلطان عبد الحمید ایک عقل مند مسلمان حکمران تھے، وہ ان کی سازشوں کو بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے فلسطین میں یہودی تاجروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب سلطان عبد الحمید کی خلافت غداروں کی غداری اور حکومتی اہلکاروں کی یہودیوں کے ساتھ ملی ہوئی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان عبد الحمید کو اپنی حکومت ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہودی اس صورتحال سے بخوبی آگاہ تھے کیونکہ یہ انہی کی در پردہ کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سلطان عبد الحمید کو ایک بھاری مقدار میں دولت کی پیشکش کی۔ ان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی دولت کے ذریعے سلطان عبد الحمید اپنے تخت کو الٹنے سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیلی یہودی فلسطین کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسرائیلیوں کو اپنے صدیوں پرانے خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت بہت موزوں نظر آیا کہ وہ یروشلم اور بیت المقدس کو بھاری مقدار میں دولت خرچ کر کے حاصل کر لیں۔ لیکن سلطان عبد الحمید نے اس وقت وہ تاریخی کلمات کہے جنہوں نے سلطان کو آنے والی دنیا تک امر کر دیا۔ انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ وہ یہودیوں کو فلسطین کا ایک ذرہ تک حاصل نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ ان کے پاس امت مسلمہ کی امانت ہے اور وہ اس امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتے، اور اگر انہوں نے آئندہ کبھی ایسا لالچ دوبارہ دینے کی کوشش کی تو یہ ان کے حق میں بہت برا ثابت ہوگا۔ اسرائیلی یہودیوں کو اتنے سخت جواب دینے پر اور ان کی دولت کی لالچ کو ٹھکرانے پر اگرچہ وہ اپنی حکومت کا تختہ الٹنے سے نہ بچا سکے، لیکن یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ سلطان عبد الحمید کو نہ تو ڈر اور خوف سے جھکایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی لالچ سے خریدا جا سکتا ہے، اس وقت انہوں نے محل میں موجود غداروں کی مدد سے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں عربوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ انہوں نے عربوں کے ذہن میں یہ خناس بھر دیا کہ ترک کون ہوتے ہیں تمام مسلمانوں پر حکومت کرنے والے۔ اس سلسلے میں تاریخ کا سب سے بھیانک سودا کیا گیا اور اس سودے کو کرنے والا ایک عرب بادشاہ تھا۔ اس عرب بادشاہ کا نام حسین بن علی تھا، جس نے نہ صرف خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں کردار ادا کیا بلکہ اس نے فلسطین کو بھی اسرائیلیوں کے ہاتھوں بھیج دیا۔ تب اتنی خون ریزی ہوئی کہ صحن حرم میں بھی ترکوں کو مارا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بھیانک سودا تھا جو کہ ایک عرب بادشاہ نے کیا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ایک طرف تو اسرائیل فلسطین پر قابض ہو چکے تھے تو دوسری طرف وہ خلافت عثمانیہ کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اگلی سازش یہ کی کہ انہوں نے سلطان عبد الحمید کے بارے میں مسلمانوں اور تمام دنیا کے ذہنوں میں منفی خیالات ڈالنے شروع کر دیے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خستہ حالی کی وجہ سلطان عبد الحمید کو ٹھہرانا شروع کر دیا، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ سچ کو کتنی دیر چھپایا جا سکتا ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن سچ تو تمام دنیا کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ سلطان عبد الحمید کی منظر عام پر آنے والی آخری آڈیو ریکارڈنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ امت مسلمہ سے کس قدر محبت کرتے تھے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں کس قدر موجود تھا۔ اس ریکارڈنگ میں ہم انہیں واضح طور پر سن سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ یا اللہ، میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جن لوگوں نے میری قوم کو تکلیف دی۔ اگر وہ مجھے تکلیف دیتے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے، مجھے نوچ ڈالتے، میرے بچوں کو میرے سامنے قتل کر دیتے، میرے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتے تو میں انہیں معاف کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اور میری قوم کو صرف اس وجہ سے تکلیف دی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اور اس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یا اللہ، میں تیرے مقدس ناموں پر قربان جاؤں۔ یا اللہ تعالیٰ، ان ظالم لوگوں نے مجھے تباہ و برباد کر ڈالا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جلادوں کو کس توسل سے شکست دیتا ہے۔ یا اللہ، تو ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، اس قوم کی مدد فرما جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو کھو دیا۔ بے شک تو ہی گدھ کے منہ سے شکار کو نکالنے والا ہے۔ زندگی میں کبھی فرض نماز قضا نہیں کی، لیکن آج میں بیماری کی حالت میں بستر پر کروٹیں بدل رہا ہوں۔ اپنے اس بندے پر رحم فرما جو تیری عبادت کرنے سے قاصر ہے۔ محترم ناظرین، اس آڈیو ریکارڈنگ کو سننے کے بعد تمام دنیا نے جان لیا ہے کہ ان کے دل میں امت مسلمہ کے لیے کتنا درد ہے، اور ان پر یہودیوں کی طرف سے لگایا گیا خونی سلطان کا دھبہ بھی ہمیشہ کے لیے دھل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان عبد الحمید کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی اس ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو جی، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھا سلطان عبد الحمید کے آخری الفاظ کیا تھے۔ جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی تب جو ہے
سلطان عبدالحمید کو کتنی رشوت دی گئی، اس کے ریلیٹڈ بھی ہماری جو ہے ایک ویڈیو بنی گئی ہے، ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو ہے، وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہے، وہ بھی آپ جا کے واچ کر لیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں سے زیادہ کون رشوت دے سکتا ہے سلطان عبدالحمید کو۔ آپ دیکھیں سلطان عبدالحمید اور ایسے بہت سے عظیم بادشاہ جو تھے جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ قائم تھی اور مسلمانوں کی حکومت تھی، آج ہمارے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جہاں ایسے عظیم لیڈر تھے، آج ہمارے مسلم ممالک کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں؟ جہاں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اقدام کریں اور جو ہے اسرائیل کے خلاف بیان دیں، تاکہ جو کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان پر جو ہے تھوڑا بہت جو ہے کردار ادا ہو اس جنگ میں، کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم جو ہے لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم سوشل میڈیا پر آوازیں اٹھا سکتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ملتی رہیں اور آپ کو ایسی انفارمیشن ملتی رہے۔ آج کے حکمرانوں کو چاہیے سب ایک ہو کر جو ہے اسرائیل کے خلاف بیان دیں، تاکہ اسرائیل کو یہ پتہ چلے کہ اس فلسطین کے ساتھ جو ہے اتنے لاکھ مسلم جو لوگ ہیں وہ ساتھ ہیں، تاکہ اسرائیل جو ہے پیچھے ہٹ جائے۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔